تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والفتنۃ اکبر من القتل، تو ایک بیماری بڑی ہے، فتنہ فساد قتل سے بڑا گناہ ہے۔ مطلب چاڑی چگلی، ایک جگہ سے دوسری جگہ بات لگانا، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں ہے چگل خور چور سے بدتر، ہے چگل خور چور سے بدتر، لوٹ لیتا ہے دوستی کا گھر، ہے چگل خور چور سے بدتر، لوٹ لیتا ہے دوستی کا گھر۔ دو دوست بہت گہرے دوست تھے، بچپن کی دوستی تھی، ایک برتن میں کھایا کرتے تھے، ہر کام مل کے کیا کرتے تھے، مگر چگل خور جب جوان ہو گئے تو چگل خور نے ایسا بیج بویا کہ دونوں کی دشمنی ایسی پڑ گئی کہ ختم، سخت دشمن بن گئے۔ چگل خور اس طرح لگا کے گمراہ کرتا ہے۔ ایک حکایت اس پر یہ ہے کہ ایک شخص غلام خریدنے کے لیے چلا گیا، تو بازار میں غلام بک رہے تھے۔ غلام دینے والے نے کہا کہ دیکھو بہت اچھا تندرست توانا ہے، پڑھا لکھا ہے، سب کچھ برابر ہے، مگر ایک عادت اس میں ہے کہ یہ چگل خور ہے، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، یہ چیز خرابی ہے، سب برابر ہے۔ تو لینے والے نے سوچا کہ اتنا اچھا پڑھا لکھا غلام مجھے کہاں ملے گا، وہ ایک چھوٹی اس کے اندر خامی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ سمجھ کے لے کے آ گیا۔ گھر لایا، لانے کے بعد اس کا ایک دکان تھا بازار میں، کس کا؟ وہ مالک کا، گھر میں رکھا اسے کام کاج کے لیے۔ تو وہ چند دن اپنا کام کیا، کرنے کے بعد اس کی عادت تھی چگل خوری کی، مالک کے پاس چلا گیا۔ پہلے بیوی سے کہا، اس کی بیوی سے، جب مالک دکان کو چلا گیا تو بیوی سے کہا کہ دیکھو تمہارے شوہر دکان جانے کے بعد ایک غیر عورت سے تعلقات رکھتے ہیں، میں تمہارا نمک کھایا ہوں اس لیے تم سے بتا رہا ہوں۔ عورت بیچاری گھبر گئی، میرے شوہر کو میری طرف محبت سے وہ دیکھے، مجھے محبت کرے، ایسا کچھ کرو، میں کسی کو بول نہیں سکتی، عزت کا سوال ہے، تم ہی میرے غلام ہو، یہ راز تمہیں معلوم ہے، کسی کو نہ بتانا۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہاں پر ایک بابا رہتے ہیں، میں ان کے پاس جا کے ایسا کچھ کر کے لاؤں گا، تم مجھے 15,000 روپے دو۔ پیسے وہاں سے لیا، عورت کے پاس سے چپکا چلا گیا، جانے کے بعد کالا کپڑا لیا، کالا دھاگا لیا، اس میں گانٹ لگائی، گانٹ لگا کے لا کے دیا، اور کہا کہ بابا نے 3 دن کے بعد آنے کے لیے کہا ہے، تم 3 دن تک رکو، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ 15,000 لے کے کھا لیا، اور بعد میں اس مالک کے پاس دکان کو آیا سامان لینے کے لیے، گھر سے کہا تھا بیوی نے، تو آگے سامان لے کے کہتا ہے حضور اعلیٰ ایک بات کہنی ہے۔ وہ مالک نے کہا کیا بات ہے میرے غلام، ایسا کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا مجھے کہنے کو ڈر آ رہا ہے کہ گھبر رہا ہوں کہ میں یہ بات کیسے بتاؤں۔ ارے بتا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بات ایسی ہے، تمہارے جانے کے بعد ایک آشنا آتا ہے گھر کو، ایک مرد آتا ہے، تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، میں بڑا گھبر گیا ہوں، تمہارا نمک کھایا ہوں، میں کیا کروں؟ یہاں ایسے بولا، وہاں ویسے بولا، وہ پریشان ہو گیا۔ پھر یہاں 3 دن کے بعد بیوی کے پاس آگے کہا کہ دیکھو اس بابا نے کہا ہے کہ تمہارے شوہر کے داڑھی کے 2-4 بال چاہیے اور سر کے بال چاہیے، تم کاٹ کے دے دو، ویسی تعویذ بنائیں گے، ویسا عمل کریں گے کہ تمہارے شوہر تمہارے ہو کے رہ جائیں گے، کچھ کر کے تم دو۔ تو اس نے کہا میرے شوہر کے لیے میں جو چاہے کر سکتی ہوں۔ وہ تیار ہو گئی، تو پھر آ کے دکان کو آ کے یہاں شوہر سے کہا کہ دیکھو آج تمہارا آخری دن ہے، تمہارے عورت اور اس کا آشنا، اس کا جو یار ہے، وہ دونوں مل کے تمہارے گلا کاٹنے والے ہیں، تمہاری بیوی کسی نہ کسی بہانے چاقو یا کینچی لا کے تمہارا گلا کاٹے گی، آج تم دیکھتے رہنا۔ تو اس نے کہا بہت اچھا غلام، لے 5,000 روپے تو رکھ لے، تو نے بہت اچھی مجھے خبر دی ہے، تو کسی کو نہ کہنا۔ یہ کہے کہ وہ خاموش ہو گیا اور گھر آیا، آنے کے بعد کھانا کھا لیا، سونے کی طرح وہ مالک ایکٹنگ کرنے لگا۔ تو بیوی وہ موقع دیکھ رہی تھی، میرے شوہر کب سوئیں گے، میں بال کب کاٹوں گی اور اس کو کب دوں گی۔ تو جب سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا، آنکھ بند ہو گئی، تو سمجھی کہ گہری نیند لگ گئی ہے، تو وہاں سے کینچی اور چاقو لا کے اس کے کینچی سے بال کاٹنے ہی والی تھی، جیسے داڑھی کے بال پکڑنے کے بعد غصے میں آ کے آنکھ کھولا اور وہی کینچی لے کے بیوی کو سلا کر نیچے کینچی سے اتنا مارا، وہ کہہ رہی تھی رکو رکو تو سنتا ہی نہیں، کینچی سے مار کے اسے ہلاک کر دیا، اس کی جان لے لیا۔
کہنے کا موقع تک نہیں دیا. اتنا دماغ میں یہ چغل خور ایسے بھر دیا تھا کہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. بیچاری وہ بے گناہ عورت کی جان چلی گئی. تو فوراً وہ چغل خور گیا اس عورت کے بھائیوں کے پاس اور کہنے لگا تمہارے بہنیں تمہاری بہن کو قتل کر دیے ہیں، جلدی جاؤ. تو عورت کے بھائی آئے، آ کے بہنیں کو قتل کر دیے. پھر چغل خور گیا وہ مالک، وہ مرد کے بھائی کے پاس، جا کے کہنے لگا تمہاری بھابھی کے بھائی جو تھے تمہارے بھائی کو قتل کر رہے ہیں، جلدی جاؤ. تو وہ ایک خاندان میں اتنی دھماسان لڑائی ہوئی کہ خون کا خون بہتا ہوا نظر آ رہا تھا. یہ چغل خور سب معلوم تھا 6 مہینے کے اندر گھر کے اندر کہاں کہاں پیسے ہیں، وہ سارے پیسے لوٹ کر پیچھے کے دروازے سے بھاگ کے چلا گیا. وہ لڑنے والے لڑکے مر دیے، کچھ وائی نہیں تھا. چغل خور نے ایک بیج ایسا بویا کہ سارا گھر، سارا خاندان، 2 خاندان تباہ ہو گئے. اسی لیے فرماتے ہیں ہے چغل خور چور سے بدتر، لوٹ لیتا ہے دوستی کا گھر. ارے رب کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ فتنہ فساد قتل سے بڑا گناہ ہے. ارے ایک قتل کرنے والا ایک قتل کرتا ہے، یہ چغل خور 2 خاندانوں کی کتنی جانیں لے لیا، خود کیسے کا ویسا رہ گیا. یہ بہت بڑی بیماری ہے، اگر کسی کے اندر ہے تو توبہ کر لو. یہ قتل سے بڑا گناہ ہے. یہ قتل کرنے والے کو جو سزا ملے گی اس سے کہیں بڑھ کر سزا ایسے انسان کو ملے